It's totally haram. It doesn't fall in the category of those only of Ahle Kitab. If it's the gosht of the Ahle Kitab, it should be zabiyah, otherwise it is haram according to me. یہ بتائیے کہ اب اگر مسلم ممالک میں حلال گوشت بھی مل رہا ہے لیکن بڑی بڑی فرینچائزیز ہیں جہاں پہ مشینوں کے ذریعے جانور ذبح ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں نام نہیں لوں گا، لیکن بڑے بڑے فرینچائز ہیں، اگر وہاں پہ 10,000 چکن اور 20,000 چکن ہر روز بن رہی ہے اور وہ مشینوں پہ ذبح ہو رہی ظاہر ہے، پھر ذبیحے کا کیا اس پہ قانون کا کس طرح اطلاق ہوتا ہے؟ کچھ ذبیہ مشینوں کے ذریعے ہوتا ہے لیکن اس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے کہ آدمی اس کے اوپر ذبیہ کر رہا ہے. اگر وہ شریعتاً سب چیز پورے کر رہا ہے، نام لے رہا اللہ کا اور برابر کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن اکثر مشینوں پہ جو ہوتا ہے وہ شریعتاً صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس کا گوشت کھانا جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور ذبیہ نہیں کیا گیا ہے تو حرام ہے. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا جی. کہ جیسے کہ ہمارے مسلمان لوگ جابس کرتے ہیں یہودیوں کی اسٹورز پہ یا ان کے جو بھی ٹیک اوے ہیں وہاں پہ، تو اس کے لیے کیا ہمیں جاب کرنا چاہیے ان کے ساتھ یا نہیں؟ کھانا کھا سکتے ہیں وہاں پہ یا نہیں؟ یہ ہے میرا سوال. بہت شکریہ. جہاں تک یہودی کے وہاں جاب کر سکتے، کہیں بھی حدیث و قرآن کے اندر ایز لانگ ایز وہ جاب شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں. اور کئی حدیث آتے کیا صحابی ان لوگ نے یہود کے ساتھ دھندے بھی کیے، تو جاب کرنا حرام نہیں ہے لیکن وہ جاب شریعتاً جائز ہونا چاہیے. دوسرا سوال کیا ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں؟ اگر کھانا حلال ہے تو آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کھانا حرام ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. جی. غیر مسلموں کے ساتھ برتن، لوگ کہتے ہیں اس برتن میں ہم نہیں کھانا کھا سکتے جہاں ایک ہندو کے برتن میں کھانا نہیں کھانا ہم نے. ایسے کوئی بھی حدیث نے، کوئی بھی قرآن کی آیت نے. اگر وہ کھانا حلال ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، اگر کھانا حلال نہیں ہے تو جائز نہیں. آپ شیئر کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانے میں، پلیٹ میں شیئر کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اچھا، غیر مسلم ملازمین کے بارے میں کیا ہے جو آپ کے گھر میں کھانا پکا رہے ہیں، وہ رکھ سکتے ہیں آپ غیر مسلم؟ یہ تو بہتر ہے کہ مسلمان رکھے، جی جی، رکھنا حرام نہیں ہے کیونکہ پاکی کا سوال رہتا ہے. سب تو اس سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمان بہتر ہے کیونکہ پاکی کا سوال ہے. جو کھانا پکا رہے پاک ہونا چاہیے، تو رکھنا مسلمان. جی. میریکل سے کیا مراد ہے؟ واٹ از اے میریکل؟ اور میریکل کیا کوئی مخصوص ہے کسی پیغمبر یا نبی کے لیے، یا عام آدمی کوئی بہت نیک آدمی بھی میریکل دکھا سکتا ہے؟ میریکل یا معجزہ، جی، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے وچ اے نارمل ہیومن بینگ کی ناٹ ڈو، وچ از بیونڈ the capacity of a human being is called a miracle. And most of the prophets, they have been given miracles, but different miracles were given to different prophets. For example, Musa alayhi salam, he threw his نے آسا پھینکا اور آسا کنورٹ ہو گیا سانپ کے اندر، ازدا بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام he healed the blind, he healed the lepers. So different prophets were given different miracles. لیکن آج کے دور میں اگر ایک انسان میریکل کر سکتا ہے، میرے حساب سے جو میریکل بائی رائٹ ڈیفینیشن آج کے دور میں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کروا سکتا ہے لیکن عام انسان میریکل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے میریکل دکھانا تو ایک شخص کے پاس ذرا بھی علم نہیں اور فرسٹ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر چاہتے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کریں گے، وہ آدمی کے ذریعے نہیں. آدمی کے ذریعے ہوتا ہے لیکن وہ میریکل ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ٹم رابرٹس ایک غیر مسلم ہیں اور انڈیا سے اردو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلامی ریاست میں ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر سعودی عربیہ میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں چرچ بنانے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی جبکہ آپ مسلمان لندن اور پیرس میں اپنی مسجدیں بناتے ہیں؟ چند اسلامک ملکوں میں، مثال کے طور پہ سعودی عربیہ ایٹسٹرا میں، propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. اور اس میں کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم جب آپ کو الاؤ کرتے ہمارے کنٹری میں آپ آتے، یورپ میں آتے، امریکہ میں آتے، تبلیغ کرتے، ماسک بناتے، تو ہمیں کیوں نہیں پرمیشن ہے؟ اس کا میں سمپل سوال پوچھتا ہوں کہ میں غیر مسلمان سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں اور اگر آپ میتھس ٹیچر چننا چاہتے ہیں اور 3 ٹیچر آتے ہیں، ایک ٹیچر سے آپ اور سوال پوچھے 2 + 2 کتنا؟ پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ 2 + 2 3، دوسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 4، تیسرا ٹیچر کہتا ہے 2 + 2 6. تو میں یہ ان سے پوچھتا ہوں، وہ ٹیچر جو کہتا ہے 2 + 2 3 یا 2 + 2 6،
کیا آپ اس کو اسکول میں رکھیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں آپ اس کو پڑھانے دیں گے؟ بولتے نہیں پڑھانے دیں گے. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اسے میتھمیٹکس کا صحیح علم نہیں ہے. اسی طریقے سے جہاں دین کا سوال ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کی آیت ہے کہ صرف ایک ہی صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دیگر مذہب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. تو دین کے معاملے میں ہم جانتے ہیں اسلامی صرف صحیح دین ہے، اسی لیے ہم دوسرے دین کا پروپیگیشن الاؤ نہیں کرتے. جہاں تک کہ دوسرا سوال ہے کہ ہم چرچ بنانے دیں گے یا ٹیمپل بنانے دیں گے، جب دین ہی غلط ہے اور چرچ میں عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا غلط ہے، بت پرستی غلط ہے، اسی لیے ہم غلط چیز ہمارے ملک میں الاؤ نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف سعودی عربیہ اور چند ممالک ہے، سب مسلم کنٹریز کو نہیں مانتے. یہ تھوڑی سی بات جو ہے، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مذہب ٹھیک ہے جی، اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے، غیر مسلم سمجھ رہے ہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے. اب لوگوں کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کو آ کے ایک سمجھ لیجیے بات جی، میتھس کے اندر وہ غیر مسلمان 2+2=3 پڑھانے دیں گے اپنے اسکول میں، کیونکہ وہ کنفرمڈ ہے کہ 2+2=4 ہے. تو دین کے معاملے میں ہم کنفرم نہیں، کنفرم نہیں. اگر وہ کنفرم ہوتے تو غلط چیز کیوں پڑھانے دیں گے؟ اسی طریقے سے ہم جب رول کر رہے ہیں کون سی کنٹری، ہمیں 100% پتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب صحیح نہیں ہے. یہاں کوئی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، کوئی ایسی بات ہیومن رائٹس کا سوال نہیں. ہاں، اگر کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے مسلم کنٹری میں اپنے گھر میں پروپیگیٹ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے کوئی ٹیچر اپنے دماغ میں سوچتا ہے 2+2=3 تو پرابلم نہیں، لیکن بچے لوگ کو پڑھائیں گے تو ہم اس کو بالکل یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچوں کا پڑھاؤ 2+2=3. اسی طریقے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ماہر ہے. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے لوگ کو بلاتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، آؤ ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ آپ ماہر ہیں، ہم آپ سے سیکھیں گے. لیکن دین کے معاملے میں ہم ماہر ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے جہاں تک کہ ان کا سوال ہے، انہیں ابھی تک کہ اتنا دے آر ناٹ کنفرمڈ اٹ. سو وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ دم ٹو دا رائٹ پارٹ آف اسلام. دیئرفور وی پروپیگیٹ آور ریلیجن ٹو دا نان مسلمس. ایک کال لیتے ہیں اب. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عمران فروخ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران صاحب. میرے 3 سوال ہیں. جی. اس سے پہلا سوال یہ کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں جہاد کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خلیفہ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کیا جا سکتا. اب تو مسلمان ممالک میں بادشاہ بھی نہیں ہے اور خلیفہ بھی نہیں رہے، تو اکثر مسلمان ممالک جو قرآن ہے وہ تو مدد کرتے ہیں دوسرے ممالک کی مسلمانوں کو کمزور کرنے میں. تو کیا پھر بھی جہاد کی اجازت لینی پڑے گی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے. ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ کی عمر کیا تھی؟ کیونکہ ان کے حوالے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں. کن کی عمر؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کی عمر کیا تھی؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، جو لون ملک کے سربراہ لیتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، تو وہ بھی سود کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اس کا گناہ کیا ان کی عام پبلک کو بھی ہوتا ہے ملک کی؟ جی اوکے جی، بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. پہلا سوال تو ان کا یہ کہ کیا جہاد خلیفہ کی اجازت کے بغیر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے کسی دوسرے ملک میں، خلیفہ بھی نہیں ہے، تو کیا مسلمانوں سے فردن سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پھر دوسرے کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں اٹھے؟ تو بھائی صاحب یہ سوال کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں پرسوں کہ خلیفہ کی اجازت کے بنا جہاد نہیں کر سکتے. وہ مجھے مسکوٹ کر رہے. میں نے یہ کہا کہ جب خلیفہ حکم دیتے تو فرض ہو جاتا ہے. اچھا، خلیفہ حکم نہیں دے تو فرض نہیں ہوتا. فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ مجھے مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ سمجھتے صحیح ہے شریعتاً، اگر کسی کی رائے لیتے ہیں، کئی عالم کو مانتے کہ اب ضرورت ہے تو کر سکتے. لیکن ہر مسلمان کے لیے فرض تب ہوگا جب خلیفہ کہتا ہے. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال، دوسرا ان کا ابو ہریرہ کا عمر کیا تھی؟ عمر کی تو عمر مختلف تھی، جیسے بڑھتے گئے اور زیادہ بڑھتے گئے تو 40 سال 50 سال جی بڑھتے گئے الحمدللہ. اچھا، تو ایک عمر تو تھی نہیں، ایک عمر تھی نہیں. اور سود اگر لیتے ہیں، ملک سود پہ لیتا ہے قرضہ، تو کیا عوام بھی اس میں ذمہ دار ہیں؟ اگر آئی ایم ایف سے عوام ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ وہ whoever the government جو ڈیسیشن لیتی ہے وہ ذمہ دار ہے. ہم سے پوچھ کے تو نہیں لیا انہوں نے.